رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واجب سطح عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جانثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و تم برہانہ کے فضل و احسان سے تفسیر قرآن کا سلسلہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 سے آج اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ دعا گو رہے ہیں رب کائنات ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے عرب میں، بہت بڑے قبیلے تھے اور آپس میں ان کی لڑائیاں اکثر جاری رہتی تھیں، ایک دوسرے کے بندوں کو قتل کر دینا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرنا، یہ ان کا دستور اور ان کا طریقہ تھا جو اکثر و بیشتر جاری رہتا۔ جب ان کی لڑائی ہو جاتی اور کچھ بندے ادھر کے کچھ ادھر کے قتل ہو جاتے تو جو قبیلہ طاقت میں ہوتا وہ یہ اعلان کر دیتا کہ ہمارا غلام اگر انہوں نے مارا ہے تو ہم ان کا آزاد ماریں گے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا غلام انہوں نے مارا ہے تو ہم ان کا آزاد قتل کریں گے، انہوں نے ہمارا ایک بندہ قتل کیا ہے تو ہم ان کے دو قتل کریں گے، انہوں نے ہماری عورت کو قتل کیا ہے تو ہم ان کے مرد کو قتل کریں گے۔ یہ وہ اعلان کر دیتے اپنے طاقت کے نشے میں کہ ہم تو طاقتور ہیں، ہم تو تعداد میں زیادہ، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ، ہمارے پاس مال و دولت زیادہ، تو ہم برابری نہیں رکھیں گے۔ ان کے اس طرز عمل کی تردید میں خالق کائنات نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو۔ ناحق کا مطلب کہ جس پر شریعت کی طرف سے قتل کیے جانے کا حکم نہیں تھا، شریعت نے نہیں کہا تھا ایسے قتل کرو، اس کا کوئی ایسا جرم نہیں تھا،
اگر کوئی ایسا بندہ قتل ہو گیا تو قاتل سے بدلہ لیا جائے گا، بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، اسے کہتے ہیں قصاص۔ قتل کے بدلے میں قتل، اسے کہتے ہیں قصاص۔ تو آپ نے کہا کہ قصاص تم پر فرض ہے، یعنی اگر کوئی ناحق آدمی قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کرنا یہ فرض ہے تم پر۔ لیکن اس کے بعد جو اوس اور خزرج کا آپس کا معاملہ تھا کہ ہم آزاد کے بدلے میں، غلام کے بدلے میں آزاد کو ماریں گے، رب نے فرمایا نہیں، الحر بالحر، آزاد قتل ہوا تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں آزاد کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ غلام قتل ہو کسی قوم کا تو وہ دوسروں کا آزاد مار دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ والانثى بالانثى، اگر کسی قوم کی عورت قتل کر دی گئی تو بدلے میں دوسری قوم کی عورت کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور ایک کے بدلے میں دو کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور قتل بھی اسی کو کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نرمی فرمائی انسانوں پر، مسلمانوں پر، فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی، اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی۔ اب معافی کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک قوم کا ایک آدمی دوسری قوم کے کسی آدمی نے قتل کر دیا، اب جو قاتل کی قوم ہے وہ اگر مقتول کی قوم سے رابطہ کرے، ان کی منت سماجت کرے اور انہیں اس بات پر راضی کر لے کہ تم بدلے میں ہمارے بندے کو قتل نہ کرو بلکہ تم اس کے بدلے میں مال لے لو، پیسہ لے لو، تو میرے رب نے فرمایا کہ اس کی بھی اجازت ہے۔ اسے کہتے ہیں دیت، اسے کیا کہتے ہیں؟ دیت۔ قتل کے بدلے میں قتل یہ قصاص ہے، اور قتل کے بدلے میں مال یا دولت یا پیسہ تو یہ دیت ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اس کی بھی اجازت ہے، اگر تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی، یعنی اگر وہ قتل کے بدلے میں قتل کو معاف کر دے اور اس کے بدلے میں اس کے وارث جو ہیں مقتول کے وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں، مال لینے پر راضی ہو جائیں، تو فرمایا کہ اس کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا بڑا ایمان افروز لفظ ہے، بڑا ہی قابل غور لفظ ہے۔ ایک قوم کا بندہ قتل ہو گیا، اب دوسری قوم جو ہے وہ مقابلے پہ ہے، وہ ان کا بندہ مارنا چاہتی ہے، لیکن جس قوم کا بندہ قتل ہوا ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کوئی نرمی کرے، کیا لفظ استعمال ہوا؟ بھائی کا لفظ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے شک قتل کر دیا کسی نے، بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے، کسی بندے کی ناحق جان لے لی، لیکن اس کے باوجود جو دین کا رشتہ ہے بھائی بھائی ہونے کا وہ اب بھی قائم ہے۔ وہ رشتہ مجھے بولیے نا، وہ اب بھی قائم ہے، وہ رشتہ ختم نہیں ہوا۔ ہم تو چھوٹی سی بات پہ کہتے ہیں نا جی میرا اور اس کا رشتہ ہی ختم، تعلق ہی ختم، باپ بیٹا تعلق اپنا بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، بھائی کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں، میرے لیے وہ ختم ہے، اس کے لیے ختم۔
لیکن قرآن کہہ رہا نہیں، اگر قتل بھی ہو جائے نا پھر بھی تمہارا آپس میں دین کا جو رشتہ ہے بھائی بھائی ہونے کا وہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اگر مقتول کے جو وارث ہیں ان کی جانب سے کچھ نرمی ہو جائے، وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں، تو میرا رب فرماتا ہے فَاتِّبَاعُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ۔ اب دونوں کو رب نے نصیحت فرما دی، دونوں کو رب نے صحیح راستہ دکھا دیا۔ فرمایا فَاتِّبَاعُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ تو بھلائی سے تقاضا، مطلب یہ کہ جنہوں نے خون بہا لینا ہے، یعنی مقتول کے وارث جنہوں نے مال یا پیسہ یا دولت جو بھی مقرر ہوا ہے آپس کی بات رضامندی سے جنہوں نے لینا ہے، اب انہیں حکم یہ ہے کہ تم نے لینا تو ہے لیکن اس میں بھی بھلائی کو ذہن میں رکھنا۔ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ اس میں بھی تم نے بھلائی کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ نہیں کہ تم کہو جی ابھی دو، یہ نہیں۔ ان کے حالات بھی دیکھو، ان کی پریشانیوں کو بھی دیکھو، ان کے مسائل کو بھی دیکھو، ان کی پرابلمز کو بھی ذہن میں رکھو، تقاضا کرو، مانگو ضرور، لینا ضرور ہے لیکن بھلائی کے ساتھ۔ اور دوسرا جنہوں نے دینا ہے انہیں فرمایا گیا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اچھی طرح سے ادا، اچھی طرح سے ادا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب راضی نامہ ہو گیا ایک بات پہ کہ اتنے پیسے دینے ہیں ہم نے، تو جب دینے کی بجائے پھر منہ بگاڑ کے دینا یا غصے میں دینا یا اپنے لفظوں میں کہتے ہیں کسی کے منہ پہ مارنا یا اس کے بعد پھر آپس میں بول کلام چھوڑ دینا یا اس طرح کے معاملات۔ آپ نے کہا نہیں، مانگنا بھی اچھے طریقے سے ہے، دینا بھی اچھے طریقے سے ہے۔ یعنی اب بھی اسلام کی تعلیم کو پس پش نہیں ڈالا جا سکتا۔ بندہ قتل ہو گیا لیکن اب بھی اسلام کا جو طور طریقہ ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ اب رب نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت۔ یعنی ایک تو یہ تھا قصاص کہ قتل کے بدلے میں بندہ ہی قتل کیا جائے، یہ تمہارے لیے سخت حکم تھا، اور رب نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ رب نے تمہیں قصاص کی جگہ دیت کی اجازت دے دی کہ اگر تم آپس میں رضامند ہو جاتے ہو پیسے پر، مال پر، تو یہ رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور رب کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ایک حکم نہیں رکھا، اس نے آپشن بھی رکھا ہے، اس نے تمہیں چائس بھی دے دی ہے کہ اگر تم چاہو، لیکن اگر مقتول کے وارث پیسہ لینے پہ راضی نہ ہو تو پھر قصاص ہی ہے، پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا، پھر شریعت قصاص ہی لے گی۔ ہاں اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر دیت ہو سکتی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو زیادتی کرے گا مطلب کہ دینے والے نہ دیں یا دینے والے لینے کے وقت کوئی مزید مطالبہ کر دیں یا کوئی سخت مطالبہ کر دیں یا جلدی مچانے کی کوشش کریں، تو اس طرح جو بھی اس کے بعد زیادتی کرے تو رب فرماتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایگریمنٹ ہوتا ہے، کسی بات پہ اتفاق ہوتا ہے، اس میں کوئی ٹائم لیمٹ رکھی جاتی ہے، کوئی اس میں وقت مقرر کیا جاتا ہے، تو اس مقرر شدہ وقت یا مقرر شدہ شرائط سے جو ہٹے گا وہ زیادتی کرنے والا ہوگا، اور رب فرما رہا ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اگلا جو جملہ ہے یہ بڑا ہی پیارا جملہ ہے، توجہ کیجیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے
کوئی بھی بولے ہو زندگی ہے. یہ اتنا ہی ہے تو بولی کو ہونے جو چلے گئے تو پھر چلو معافی ہے. قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. زندگی ہے. اب قصاص کیا ہے؟ ایک بندے نے قتل کیا، بدلے میں اسے قتل کیا جا رہا ہے، تو اس کا بدلے میں قتل کیا جانا میرا رب فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے زندگی ہے. بات تھوڑی سی مشکل سے سمجھ میں آئے گی کہ بھائی یہ بندے کی جان چلی گئی تو وہ جو جان جا رہی ہے اس کی تو زندگی جا رہی ہے، تو اسے یہ کہنا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. یہ بات تھوڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر تم قرآن کے فرامین کے مطابق زندگی گزارو گے، ایک بندے نے قتل کیا، بدلے میں ایک قتل ہو جائے، سکون ہو جائے. سبحان اللہ. بے شک. یہ سمجھ آ گئی؟ جو مقتول ہے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ان کے وارثین کا دعائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا کہ اس نے ہمارا بندہ قتل کیا تھا، بدلے میں شریعت کے مطابق وہ قتل ہو گیا، بس بات ختم. تو زندگی ہے. لیکن اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو اب کیا ہوگا کہ ایک نے قتل کیا تھا، اس جس نے قتل کیا اس کو بچانے کے لیے اگر ہیلے بہانے کیے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ تلواریں لے کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر یہ رائفل لے کے، پھر یہ پسٹل لے کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ایک کے بدلے میں پتہ نہیں یہ کتنوں کو قتل کر دیں. اب بات سمجھ آئیے؟ تو اس لیے رب نے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے کہ ایک کے بدلے میں ایک جائے گی، باقی سارے محفوظ ہو جائیں گے. لیکن رب نے اگلا جملہ بھی فرما دیا، فرمایا یا اولی الالباب، عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. بے وقوف تو یہی کہہ لیں نہیں ہم خود بدلا لیں گے، ہم خود تلوار اٹھائیں گے، ہم خود رائفل اٹھائیں گے، ہم خود یہ کریں گے وہ کریں گے، بے وقوف یہ کام کریں گے. لیکن رب فرماتا ہے عقل مندوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، تاکہ تم بچو، تم فساد سے بچ جاؤ، تم مزید قتل و غارت سے بچ جاؤ، تم مزید ڈسٹرکٹ سے بچ جاؤ. اللہ اکبر. اگلی آیت آگے کا اللہ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف. فرمایا تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق. آسان لفظوں میں سمجھ لیں، جب بھی بندہ فوت ہونے والا ہو اور اس کا پیچھے مال بھی کوئی وہ چھوڑ کے جا رہا ہو تو رب فرما رہا ہے کہ قانون قاعدے کے مطابق اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے کہ میری امی کو اتنا دے دینا، میرے ابو کو اتنا دے دینا، فلاں رشتہ دار کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، تاکہ بعد میں جھگڑے سارے بولیں تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہو. لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اب یہ آیت اور اس کا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اس سے اگلی بات یہ ہے یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، جب تک رب نے اسے محسوس نہیں کیے تھے کہ کس کا کتنا حصہ. لیکن اس آیت کے بعد وہ آیات آ گئی جن میں حصے باقاعدہ بتا دیے گئے کہ باپ کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، اگر اولاد ہو تو پھر حصے یہ بنیں گے، اولاد نہ ہو تو پھر یہ بنیں گے. وہ سارے کے سارے رب نے بتا دیے. لہذا اب یہ حصہ جو ہے یہ اس آیت کا منسوخ ہے. ہاں اس کی ایک صورت باقی ہے، توجہ کریں، ایک صورت باقی ہے. وہ صورت کیا ہے؟ وہ حدیث پاک سے ثابت ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. وہ حدیث پاک سے ثابت ہے. میرے آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ رب نے حصے سب کے مختص کر دیے، اب وصیت نہیں رہی، لیکن اگر کوئی وصیت کرنا چاہے
اپنی زندگی میں تو یعنی موت کے وقت اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اپنے مال کے 1/3 جو مال ہے اس کی وصیت کر سکتا ہے، 2/3 کی وصیت وہ نہیں کرے گا، وہ وارثوں کے لیے چھوڑے گا۔ اب 1/3 اور 2/3 کیا ہے؟ مثال دے دیتا ہوں، اگر کسی کے پاس 100 روپے ہے مرنے کے بعد تو وہ 33 روپے جو ہے نا ان کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ 10 فلاں کو دے دینا، 10 فلاں کو، 3 فلاں کو، 13 فلاں کو۔ سمجھ آ گئی؟ وہ ان 33 کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، باقی جو 66 یا 67 روپے بچ رہے ہیں ان کے بارے میں وہ وصیت نہیں کرے گا، وہ وارثوں کا حق ہے، وہ انہیں بھی دیا جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے، میں نے غالباً پچھلے جمعے میں بھی ذکر کیا تھا یا اس سے پچھلے بھی کیا تھا، لیکن پھر وہ ذکر کر رہا ہوں، وہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ رواج ہو گیا ہے کچھ لوگوں کے ہاں، کچھ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں نا، لیکن کچھ کے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ ایک لینڈ لارڈ آدمی ہے، بہت مالدار آدمی ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کے نام کوئی گھر کر دیتا ہے یا کوئی پلاٹ کر دیتا ہے۔ اب جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو باقی جو بیٹے ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں کہ بہن کو تو ابو دے گئے تھے نا، اب تو بہن کا کوئی حصہ نہیں ہے نا، وہ تو ابو نے کوٹھی دے دی تھی۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ وہ کوٹھی دینا غلط نہیں ہے، وہ جو دے دیا اپنی زندگی میں وہ دے دیا، اچھا کیا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جتنا بھی بچے گا اس میں شریعت کے مطابق بہنوں کا حصہ ہے، کیونکہ وراثت اب بنی ہے اور وراثت میں بھائیوں کو ضرور اپنی بہنوں کو حصہ دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر وہ خود معاف کر دیتی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن خود معاف کوئی نہیں کرتا، معاف بھی کروایا جاتا ہے۔ یہ میٹھیاں گلاں بھائی کہہ رہا، سمجھ آ رہی ہے سب کچھ؟ ہاں، میٹھیاں گلاں بھائی کہہ، او بھائی تساں تکو نا، ماڑے تکو کتنے بچے، ماڑے کتنے خرچے، تساں نہ اللہ نہ کرم ہے بھائی بہن کمانے پہ وہ باہر ہونے۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو اب بہن بیچاری اس کی آنکھیں جھک جاتی ہے، وہ یہی سوچتی رہتی ہے کہ چلے پیسہ جاتا ہے تو جائے، زمین جاتی ہے تو جائے، کم از کم بھائی سے بات چیت تو رہے گا، بولنا تو رہے گا، اتنا تو کم از کم ہو رہے گا۔ وہ بیچاری بھائی کی شکل کے لیے، بھائی سے بات کرنے کے لیے سب کچھ اپنا چھوڑ دیتی ہے، لیکن بھائی کو شرم نہیں آتی۔ میں بالکل کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ایسے کئی بھائی موجود ہیں انہیں شرم نہیں آتی، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے وراثت جو ہے وہ دیں۔ دیکھیں، آپ نے بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے پلے سے لے لیں، بھائی آپ جو لے رہے ہیں وہ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے کمایا ہوا، تو پھر کسی کا حق آپ کیوں رکھتے ہیں؟ بہرحال الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، دستور کے مطابق ماں باپ اور قریب رشتہ داروں کے لیے موافق دستور کے وصیت کرنا۔ اور یہ وصیت میں بتا چکا ہوں کہ اگر کی بھی جائے تو وہ 1/3 میں کی جائے گی، 2/3 جو ہے اس میں وصیت نہیں کی جائے گی، وہ وارثوں کا حصہ ہے۔ حقا علی المتقین، رب فرماتا ہے یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اب پھر وہی بات آ گئی ہے، پرہیزگاروں پر واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں پر واجب نہیں ہے، واجب ساروں پر ہے، لیکن عمل جو کریں گے وہ پرہیزگار ہی کریں گے، وہ دوسرے نہیں کریں گے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، تو جو وصیت کو سنا کر بدل دے، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے۔ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ ابا جی وصیت اور لکھوائی سی تے ابا جی جس نے اکھا بند کی تے پیچھے جناب پترا پھٹا پھٹ راتوں رات اور لکھ گئے تے اب پھر انہاں انگوٹھا چاہیے تے اے لائی چھوڑے آپ پر۔
سمجھ آئیے کوئی ہوتا ہے نا، بہت جگہ پہ ہوتا ہے. باپ نے وصیت میں سب کا حصہ رکھا، بیٹی کا، فلاں کا، جس کا بھی اس نے رکھا. یعنی یہ جو مخصوص حصے ہیں ان کے علاوہ اگر کسی کا اس نے 1/3 میں بنایا کہ اس کو دے دینا، کیونکہ جن کے حصے آپ نے دیے وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن 1/3 میں اگر ان کے علاوہ باپ نے کسی کی باری وصیت کر دی تو جو وارث ہیں وہ ابھی باپ کی میت پڑی ہوتی ہے تو نئی وصیت دے کے اوپر جناب خود ہی جناب باپ کا انگوٹھا پکڑ کے کہتا ہے اوپر، یا ابا گلی اوکیوں کے ساتھ کے نہیں ہونے پہ تم ہی جناب وہ انگوٹھا دوائی کے. یہ رب فرما رہا ہے کہ جو کوئی وصیت کو سنا کر بدل دے اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں. اب اس کو سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے بندہ ابھی زندہ ہے، وہ وصیت کر رہا ہے، ساتھ کوئی عالم دین بیٹھا ہوا ہے، کوئی پڑھا لکھا سمجھدار دین کو سمجھنے والا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وصیت کرنے والا شریعت سے ہٹ گیا ہے، شریعت کے مطابق وصیت نہیں کر رہا، تو وہ اسی وقت اس کو بتائے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ کو یوں کرنا چاہیے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر وصیت کرنے والا وصیت کر کے فوت ہو گیا، وصیت اسے غلط کرنی تھی، شریعت کے مطابق نہیں تھی، تو اب اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے. کوئی عالم دین کسی کو بلایا جائے اور وہ شریعت کے مطابق ان کے حصے انہیں بتا دیں تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرات گرامی دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.